علامہ صاحب، جناب مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، اس کے بعد کا جو منظر ہے وہ ذرا تفصیلاً بیان کیجیے۔ جب مسلم چلنے لگے نا، تو مسلم جیسے وہ سلیمان بیوی بچے سمیت رستے میں ادھر ہی جا کے بچہ پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، کیا کیا حالت دیکھے، کیا مشکلات تھیں؟ یعنی مشکلات دریاؤں میں، نالوں میں ڈوب ڈوب کے، پانی میں سے گزر کے کہاں کہاں پہنچے، کیسے کیسے سفر کیے۔ تو نہ بیوی نے کوئی سوچا کہ میں کس سفر پہ نکلی ہوں، بس سب کی نظر میں یہ تھا حسین بس ہمارا آقا ہے، سبحان اللہ۔ سفر حسین میں ہم نے شامل ہو، ہمارا نام آ جائے۔ اور یہ جب شہید ہوئے نا، انہوں نے مولا سے پوچھا تھا، مولا کربلا کے شہداء کا نام بڑا ہے، ہر ہستی کی نظر میں شہید کربلا جیسا کوئی شہید نہیں ہے، بے شک بے تو شک۔ پھر ہمارا نام تو نہیں آئے گا، ہم تو کربلا کے شہید نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ، کوئی بصرے میں مارا گیا یا کوفے میں مارا گیا، جب بھی کربلا کے شہداء کا ذکر آئے گا پہلے تم دونوں کا نام، واہ، پہلے مسلم کے بچوں کا نام آئے گا، مسلم کا نام آئے گا، سلیمان کا نام آئے گا۔ یہ اس انداز میں جناب مسلم جب چلنے لگے نا، 15 ماہ رمضان جناب مسلم چلے، شوال سے 5 دن پہلے جناب مسلم پہنچ گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ مسلم، یعنی کہ عید سے 5 دن پہلے؟ جی عید سے، کتنی تکلیفوں میں، 2 بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک 5 سال کا، ایک 7 سال کا۔ آج چونکہ محرم کی تاریخ کے حوالے سے جس طرح مصائب پڑھے جاتے ہیں یا گفتگو کی جاتی ہے، کل جناب مسلم کی بات ہوئی تھی، آج ان کے بچوں کا، جناب رقیہ مرشد زادی بی بی پاک دامنہ لاہور والی، ان کے پاک بچوں کا ذکر ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہے، جناب مسلم اور جناب رقیہ سلام اللہ علیہما، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے 8 بچے جب گھر سے نکلے تھے نا مدینے سے، تو 8 بچے تھے ان کے، 8 بچے، لیکن جب واپس مدینے آئے ہیں نا، تو 8 میں سے کوئی بچہ ماں کو ماں پکارنے والا باقی نہیں تھا، اللہ، سب کچھ قربان کر، اللہ، سب کچھ قربان، کوئی کوفے کی نظر، کوئی کربلا کی نظر، کوئی سفروں میں مارا گیا، بچیاں بھی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کے کس انداز میں مارا مسلمانوں نے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ کو، ان کی بیٹی ایک جن کا نام حمیدہ خاتون ہے، جب کربلا سے قید ہو کے گئے نا، تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے قریب آ کے، یا جناب سجاد علیہ السلام کے قریب آ کے، کوفہ میں سامنے دارالعمارہ کی چھت پہ، یہ دروازے پہ، دربار کے دروازے پہ جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا، 1 مہینہ سر لٹکا کے نا مسلمانوں کے مدرسوں میں چھٹیاں کر دی گئیں کہ سارے بچے آ کے پتھر مارو، یہ حسین کا بھائی ہے۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا کربلا سے، جناب حمیدہ خاتون بیٹی کا، مسلم کی بچی جب وہاں پہنچی تو جناب سجاد علیہ السلام کے قریب آ کے، یا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے قریب آ کے رو کر کہنے لگی، ہمیں اپنے بابا کی خوشبو آ رہی، کوفے میں ہمیں بابا مسلم کی خوشبو آ رہی۔ اس وقت سید الساجدین نے رو کے فرمایا، ہاں بیٹا، وہ سامنے دیکھو دروازے پر تمہارے بابا کا سر لٹکا ہوا، تمہارے بابا کو مار دیا گیا، ان کے بچوں کو قید کر لیا گیا۔ محمد و ابراہیم جو جناب مسلم کے بچے ہیں، ان کو قید کر لیا، کچھ شہید ہو گئے،
کچھ گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ گئے، اور کچھ مارے قید ہو گئے، گئے۔ کچلے گئے۔ یہ 2 بچے قید ہو گئے، 1 سال پورا قید رہے۔ 1 سال۔ ادھر قافلہ رلتا رہا، کبھی کوفہ کبھی شام۔ علامہ صاحب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا جو قافلہ تھا وہ اس وقت ابھی اس دوران کہاں تھا؟ جی وہ قافلہ تو ابھی دیکھیں، جب مسلم شہید ہوئے ہیں تو کوفہ کے رستے میں تھا، قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا۔ ٹھیک۔ لیکن جناب مسلم کے بچوں کی شہادت، یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا کہ اسی وقت نہیں، 1 سال پورا قید رہے۔ سال کے بعد آپ 9 ذی الحج کو شہید ہوا، عید سے 1 دن پہلے۔ عید والے دن لوگ عیدیں مناتے رہے، سال بعد عیدیں مناتے رہے۔ عید والی رات کو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ خواب میں ملتی ہیں کسی کو، دروغہ زندان جو تھا نا، مشکور نام تھا اس کا، خواب میں مل کے فرمایا سارا دن تم نے اپنے بچوں کو عیدیں دی، عیدیاں دیتے رہے ہو نا، خوشیاں مناتے رہے ہو، میرے بچوں کو کوئی فکر نہیں، میرے بچے قید میں ہیں۔ یہ رات کو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے پہنچا۔ جب پہنچا تو بیوی کو کہا کہ ان بچوں کے ساتھ پیار کرو۔ بچوں کو جب گود میں سر رکھا نا تو بچہ تڑپ کے، چھوٹا بچہ اٹھا کہ شاید میری ماں کی گود ہے، وہ تڑپ کے اٹھا۔ اس نے کہا میں نوکرانی ہوں، میں ماں نہیں ہوں۔ عید کی خوشیاں منا کے خواب میں دیکھا جناب سیدہ رو رہی ہیں اور شہزادی رسول خدا کی بیٹی رو رہی ہیں۔ یہ گئے میاں بیوی دونوں، وہاں جا کے پیار کیا، بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں، وہ بچوں کو چھوڑ دیا۔ بچوں کو چھوڑ کے کہا کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے، آپ ہو سکتا ہے مل سکتے ہیں تو اس کو مل جائے، میں مرتا ہوں تو مر جاؤں، لیکن آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بچے بیچارے چلے گئے، لیکن آخر کار پھر بھی گھما کے واپس اسی شہر میں آئے۔ ایک تالاب تھا باہر، اس کے اوپر ایک درخت تھا، درخت کے اوپر بچے چھپ گئے۔ باہر ایک نوکرانی آئی، اس نے آ کے دیکھا، پانی میں بچوں نظر آئے۔ اس نے اندر جا کے مالکن کو بتایا، مالکن نے بلایا، آپ کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم اپنا نام بتاتے ہیں، خاندان بتاتے ہیں، لوگ ہمیں مار دیتے ہیں، ہم اپنا نام تعارف نہیں کروا سکتے۔ انہوں نے کہا میں مومنہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے پتہ ہے یہ اہل بیت کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ آپ میرے گھر تشریف لا جائیں۔ لیکن بی بی نے بڑے اچھی خدمت کی، گھر میں لے آئی، نہلایا دھلایا، کپڑے بدلوائے، سارا کچھ۔ اس کا شوہر بڑا بے غیرت تھا، حارث۔ وہ حارث جو ہے، بی بی نے ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے۔ وہ جب رات کو آیا تو اس نے آ کے کہا کہ آج مل جاتے نا اگر، میں بڑا امیر ہو جاتا۔ کون مل جاتے؟ کہا مسلم کے بچے۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ عید کے دن گزر رہے ہیں، تو بچوں کو، یتیم بچوں کو مارنے کے لیے سوچ رہا ہے۔ اتنے میں چھوٹے بچے کو جناب مسلم خواب میں ملے، وہ بچہ روتا ہوا اٹھا۔ جب روتا ہوا اٹھا، اس کو شک پڑا، اس نے چابی مانگی۔ اس نے کہا ہمارے گھر سے آواز نہیں ہے، باہر سے کہیں ہوگی۔ اس نے کہا نہیں۔ یہ اپنی بیوی کو مارتا ہوا، سیڑھیوں سے گراتا ہوا اوپر والے کمرے میں گیا، تو کمرے میں جا کے تالا توڑا، بچوں کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس ستون کے ساتھ یہی جناب عباس کے گھوڑے کو باندھتا تھا، یہ نوکر ہوتا تھا۔ بس یہ بچوں کو بالوں سے پکڑا، بالوں سے اٹھا کے دریا کے کنارے پہ لے آیا۔ جب کنارے پہ لے آیا، بڑے کو شہید کرنے لگا ہے تو چھوٹا آگے ہو گیا، نہیں میرے باپ کی جگہ اس کو نہ مار، مجھے مار، میں بچہ ہوں۔ جب چھوٹے کو مارنے لگا تو بڑا آ گیا، میں باپ کی جگہ
مجھے مار لو، میرے بھائی کو نہ مار۔ بس اسی طرح کافی دیر گزر گئی۔ اس لین نے کہا جو بھی ہے جلدی سے قمیضیں اتارو۔ اب وہ وقت آ گیا جب ماں بار بار قمیضیں پہناتی، بٹن کھولتی، بند کرتی۔ چھوٹا بچہ رونے لگ گیا کہ بھیا آج مجھے وقت یاد آ گیا کہ میری ماں کیوں بار بار قمیضیں مجھے دکھا دکھا کے کبھی بند کرتی تھی، کبھی بٹن کھولتی تھی۔ آج مجھ سے قمیض نہیں اترتی، مجھ سے کپڑے نہیں اتر رہے۔ اس لین نے کہا کہ مرنے کے لیے تیار ہو۔ شہید کرنے کے لیے اس نے تلوار اٹھائی۔ بڑے کو مارتا تھا تو چھوٹا آگے، چھوٹے کو مارتا تھا تو بڑا آگے ہو جاتا۔ شہزادوں نے کہا کہ مار تو تم نے لینا ہے، ہمیں نماز پڑھ لینا، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماموں حسین جیسی شہادت نصیب ہو رہی، ہمیں مرنے دو۔ اس نے دونوں شہزادوں کو شہید کیا۔ جب دونوں کے سر کاٹ کر اس نے لاشیں دونوں کے دریا میں پھینکے۔ یہاں پہ کہتے ہیں ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے کسی جو ہے نا، جو زمیندار اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں کھالے وغیرہ بنانے کے لیے، کسی اس نے کاندھے پہ رکھی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا 2 لاشیں نظر آئی جو دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جفیاں ڈال کے دونوں بھائی دریا میں جا رہے تھے۔ یہ جلدی سے آیا کہ 2 بچے ہیں، کسی نے مار کے پھینک دی ہیں، میں ان کو پکڑتا ہوں۔ کسی اس نے رکھی اتاری نہیں، یہ دریا میں چھلانگ لگائی، لاشیں اور دور گئے۔ پھر دریا کے کنارے سے آواز آئی، کوئی بی بی ہے جو رو کے کہہ رہی ہے، اے بندہ خدا میں تیری شکر گزار، تیری مہربانی، تو میرے بچوں کو پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ میں رسول کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ ہوں، در در رو رہی ہوں، ٹھوکریں کھا رہی ہوں، میرے بچوں کو مار دیا گیا، کسی رکھ دے کیونکہ میرے بچے بڑے ڈرے ہوئے، یہ سہمے ہوئے ہیں، یہ تیرے قریب نہیں آئیں گے، ابھی کسی رکھ کے ان کے پاس جاؤ۔ جب وہ رکھی تو شہزادے کو قریب گیا تو شہزادوں کی لاشیں قریب آ گئی۔ یہ شہزادوں کو لے کے باہر آیا تو یہ حارث ملعون جو ہے وہ سر لے کے اپنے ابن زیاد کے پاس گیا۔ یہ سر لے کے گیا تھا گورنر کے پاس، میں جا کے انعام لیتا ہوں، لیکن اس کو انعام نہیں ملا۔ یہ بچوں کی شہادت ایسی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے نا گورنر بھی کہہ رہا تھا، علاقے کا والی بھی کہہ رہا تھا، اتنا بے غیرت ہے تو نے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں معاف کیا، ان کو بھی مار دیا، کیوں مارا ہے ان کو؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ قید کر کے لانا، تو نے مار دیا ان کو۔ یقین کریں سادات کے بچوں کو یہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے گلی گلی، صحرا صحرا، جنگل جنگل تلاش کرتے تھے، اس طرح تلاش کرتے تھے کہ جس طرح بڑی قیمتی چیز ان کی رہ گئی ہو۔ قیمتی تو تھے ہی لیکن اہل بیت کے لیے، لیکن ان کے لیے تو یہ تو دولت کے پجاری تھے۔ بالکل انہوں نے دونوں شہزادوں کو اس انداز میں مارا، کیا حالت ہوگی بہنوں کی، کیا حالت ہوگی ماموں کی، کیا حالت ہوگی، حسین کتنا تڑپ رہے ہوں گے، فاطمہ کتنا تڑپ رہی ہوں گی، بی بی زینب کتنا تڑپ رہی ہوں گی، رو رو کر کہتے ہوں گے مسلم تیرا بھی شکریہ، تیرے بچوں کا بھی شکریہ، تو نے کربلا کا آغاز کر دیا، تیرے خون سے کربلا شروع ہو گئی، مسلم تیرے بچوں سے کربلا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ